ان دنوں میری عمر 23 سال کے لگ بھگ تھی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ عین میرے شباب کا دور تھا۔ میں فطرتاً عیاش تھا۔ شہر کی کئی لڑکیاں اور ماڈل گرلز میرے بیڈ روم کی زینت بن چکی تھیں۔ دنیا کے تقریباً تمام عیب مجھ میں پائے جاتے تھے۔ میرا دل گناہوں کی سیاہی سے کالا ہو چکا تھا۔ میں نے انہی عیاشیوں میں پیسہ پانی کی طرح بہایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ بزنس ڈاؤن ہوتا چلا گیا۔ میں نے MBA کیا ہوا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی خاقان ابھی زیر تعلیم تھا۔ تو میں نے اپنے شہر سے دور قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا، اور اسی سلسلے میں کراچی کے انٹرنیشنل منڈی میں اپنی فرم کو متعارف کروایا، جس میں مجھے خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ انہی دنوں پارو سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ پارو کپڑے کی ایک انٹرنیشنل فرم کے تاجر کی سیکرٹری تھی۔ میری مردانہ وجاہت تھی یا پھر پرسنالٹی کہ وہ 1-2 ملاقاتوں میں ہی میری دوست بن گئی تھی۔ جو ہی کلاک نے 12 بجنے کا اعلان کیا، فلیٹ کے دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی۔ میں نے تقریباً بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے پارو اپنے تمام تر حشر و سامانیوں کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر بلایا۔ ایک ادا سے چلتی ہوئی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی میرے سوئے ہوئے جذبات اچانک مچل اٹھے۔ جب میں جاگا تو پارو کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے بھی آج سنڈے تھا اور پارو کو آج دفتر سے چھٹی تھی۔ خلاف توقع میرے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، اور میں خود کو پہلے کی نسبت بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ یہ میرے لیے کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ میں نے کسی لڑکی کا قرب حاصل کیا ہو۔ میں بوجھل قدموں سے اٹھا اور واش روم میں داخل ہو گیا۔ فریش ہو کر میں نے چائے کے ساتھ ڈسپلن لی اور دفتر چلا گیا۔ اس روز مجھے 1-2 اہم میٹنگز میں شرکت کرنا تھی، اسی لیے دفتر جانا بھی ضروری تھا۔ شام کو میں کافی لیٹ ہو گیا۔ میں کپڑے چینج کیے بغیر ذرا سستانے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور کھانے کی زیادتی کے باعث میری آنکھ لگ گئی۔ یہ کسی جوان لڑکی کے جسم کا لمس تھا، جس کے باعث میری آنکھ کھل گئی۔ لائٹ بھی بند تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس دوشیزہ کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہے، جس کو چومنے کے باعث میرے منہ کا ذائقہ نیم کڑوا ہو چکا تھا۔ عین اسی لمحے بجلی کڑکی اور فلیٹ میں قدرے روشنی ہوئی تو بے اختیار میرے جسم میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس دوشیزہ کے چہرے کی جگہ کھوپڑی اور ہاتھوں کی جگہ 2 بڑے بڑے پنجر تھے، جبکہ باقی جسم عورت کا ہی تھا۔ اس کے آہنی ہاتھوں کی گرفت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دم نکل جائے گا۔ جھٹکے سے میں نے خود کو اس سے علیحدہ کرنا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ ڈائن نما عورت کسی جنونی لڑکی کی طرح میرے جسم کو نوچتی رہی۔ کوئی پونے گھنٹے بعد جب اس کے من کی آگ بجھ گئی تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسی لیے میں ایک جھٹکے سے اس سے علیحدہ ہو گیا۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے میرا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ پھر اچانک لائٹ آ گئی تو میں نے خوف زدہ نظروں سے بیڈ کی طرف دیکھا، مگر بیڈ خالی تھا۔ خوف کی شدت سے میں ساری رات نہ سو سکا۔ جسم میں درد کے باعث میرا ٹیمپریچر بھی بڑھ گیا تھا۔ دوسرے دن میں دفتر بھی نہ جا سکا۔ دوپہر کو پارو کا فون آیا تو میں نے اسے بتایا کہ میری طبیعت ناساز ہے، اس لیے آج دفتر نہیں جا سکتا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد پارو ڈاکٹر کے ساتھ میرے فلیٹ میں موجود تھی۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کچھ میڈیسن لکھ دی اور کہا کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے جسم میں حرارت ہے۔ ڈاکٹر واپس چلا گیا اور پارو میڈیسن لینے کے لیے بازار چلی۔ اس دوران پیاس سے میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ پانی کی غرض سے میں نے بستر پر سے اٹھنا چاہا،
گر چکرا کر پھر بستر پر گر پڑا، دوبارہ اٹھا اور کسی طرح سے دیوار کے سہارے آہستہ آہستہ چلتا ہوا فریزر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ فریزر سے پانی کی بوتل اٹھائی اور منہ کو لگا لی۔ پہلے ہی گھونٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پانی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بو اور ذائقہ بالکل خون جیسا تھا۔ یوں ہی میں نے پانی کی چھینٹیں ہاتھوں پر گرائیں تو شک یقین میں بدل گیا کہ بوتل کے اندر واقع خون بھرا ہوا ہے۔ میں پھر دیوار کا سہارا لے کر چلتا ہوا پانی کے نل کے پاس پہنچا۔ نل کھولا تو حیرت اور خوف کا ایک اور شدید جھٹکا مجھے لگا، کیونکہ اس نل میں بھی متواتر خون نکل رہا تھا۔ یا اللہ، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ آج زندگی میں پہلی بار میں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پارو میڈیسن ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اسے اپنی ساری آپ بیتی سنا دی۔ جیسے جیسے پارو میری باتیں سنتی جا رہی تھی، اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی جا رہی تھی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ رات والی ڈائن نما عورت بن گئی اور بولی، کاشی، میں ہی وہ جن زادی ہوں جو برسوں سے پیاسی ہوں۔ میری جنموں کی پیاس صرف تم ہی بجھا سکتے ہو۔ آؤ مجھ سے پیار کرو، آؤ کاشی آگے بڑھو۔ یہ کہہ کر وہ دیوان وار میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میں بالکل بے سدھ بیڈ پر لیٹا رہا۔ اس کی مسلسل جھنجھوڑ جپٹ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ دن کی سفیدی کو نگل رہا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا، جس کا مطلب تھا کہ پارو اپنی پیاس بجھا کر جا چکی ہے۔ میں بستر سے اٹھا اور ڈگمگاتے قدموں سے اپنا موبائل اٹھایا اور ابو کو فون کیا اور انہیں اپنی حالت ساری بتا دی۔ اس دوران مجھ پر مسلسل کپکپاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ ابو نے مجھے تسلی دی اور اپنی حالت سنبھالنے کو کہا۔ انہیں شاید میری کیفیت کا اندازہ تھا، تبھی انہوں نے کہا کہ آج شام کی پرواز سے وہ کراچی آ رہے ہیں۔ میرا جسم خوف کی شدت اور بخار کی تمازت سے تپ رہا تھا۔ ابو کی باتوں سے دل کو تسلی ہوئی، مگر آج کی رات مجھے اکیلے بسر کرنا نہیں تھی، اور اگر اس دوران وہ یہاں آ جاتی تو مجھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ میں اس کی پیاس بجھا سکتا۔ وہ تو کوئی برسوں کی پیاسی بد روح تھی۔ تو میں نے یہ رات فلیٹ سے باہر بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے یہ رات ایک ریسٹورنٹ میں گزارنے کا ارادہ کیا۔ میں نے فلیٹ کا دروازہ لاک کیا اور باہر نکل گیا۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کا ہوٹل تھا، جس کے ساتھ نیٹ کیفے بھی تھا۔ ہوٹل کے ریفریشمنٹ ہال میں ایک نوجوان آرکیسٹرا کی دھن بجا رہا تھا۔ کاؤنٹر سے میں نے کمرے کی چابی لی اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس وقت بھی میرا جسم بخار کی حرارت سے تپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی میرے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھ سے پوچھا، سر آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے؟ لڑکی نے مودبانہ لہجے میں کہا تو میں نے جواباً یہ کہا کہ چائے کا ایک کپ پلا دیجیے، کھانا میں شاید نہ کھا سکوں۔ وہ لڑکی اوکے کہہ کر سر ہلا کے الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی چائے کی ٹرالی دھکیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے چائے بنانا چاہی، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ سر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو کال کر لیجیے گا، یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گئی۔ چائے پی کر میں فارغ ہو کر میں نے ابو سے رابطہ کیا اور انہیں ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر لکھا دیا تاکہ وہ سیدھے ہوٹل آ جائیں۔ رات بیت چکی تھی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تھکن اور کمزوری کی وجہ سے جسم میں جگہ جگہ درد ہو رہا تھا۔ ہوٹل میں مکمل سناٹا تھا۔ اس وقت اچانک میرے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں صورتحال سمجھتا، پارو کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ خوف کی شدت سے میری آواز بھی نہ نکل سکی کہ میں ہوٹل انتظامیہ کو اپنی مدد کے لیے بلا سکوں۔ تم سمجھتے ہو کہ تم بھاگ جاؤ گے،
تو یہ تمہاری بھول ہے، اس نے قہر سے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پایا، جہاں ڈاکٹر کے علاوہ ابو بھی موجود تھے۔ میرے چہرے اور جسم پر جا بجا خراشیں لگی ہوئی تھیں، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ پارو اپنا کام کر چکی ہے۔ ابو نے بتایا کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تمہارے جسم میں خون نہ ہونے کے برابر تھا، اور خون کی کمزوری کے باعث تم بے ہوش ہو گئے، اور تمہیں خون کی 3 بوتلیں لگ چکی ہیں۔ ابو نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پیر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ شام تک میری طبیعت سنبھل چکی تھی، اور شام کے 7 بجے کے قریب باریش بزرگ ابو کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ نور ان کے چہرے پر چھلک رہا تھا۔ یقیناً یہ پیر صاحب ہیں، میں نے دل میں کہا۔ میں نے ان کو سلام کیا اور ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دیا اور کہا، مجھے تمہارے بارے میں تمہارے ابو سب کچھ بتا چکے ہیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پھر گویا ہوئے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم شادی کر لو اور گناہوں سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ضرور تمہیں معاف فرما دے گا۔ پیر صاحب کی آنکھوں میں عجب سا نور تھا، ان کی باتیں میرے دل میں اتر گئیں۔ پیر صاحب کے ساتھ ہی میں نے اور ابو نے عشاء کی نماز ادا کی۔ آج جانے کتنے سالوں بعد رب ذوالجلال کے سامنے جھکا تھا۔ نماز کے بعد میں نے اللہ کے حضور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ پیر صاحب ایک دائرے میں بیٹھ کچھ پڑھنے میں مصروف تھے، اور ابو صوفے پر گھوم رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور پارو کمرے میں داخل ہوئی۔ خوف کی ایک تیز لہر سے میرا جسم کپ کپانے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ پیر صاحب بالکل ساکت کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ پارو نے ابھی تک پیر صاحب کو نہیں دیکھا تھا۔ یوں ہی وہ میرے قریب آئی، کسی جنونی لڑکی کی طرح مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی آہنی گرفت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی میری جان نکل جائے گی۔ میری بڑھتی ہوئی دہشت شدید سے شدید تر ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا، جبکہ پیر صاحب بدستور ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو میرے سرہانے کھڑے تھے۔ پیر صاحب کے اشارے میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا، غسل کیا، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد خود کو پہلے کی نسبت کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ نہ ہی جسم میں درد ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی خراش تھی۔ پیر صاحب میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، بیٹا، پارو ایک جن ذاتی تھی جو تمہاری عاشق بن گئی۔ چند ماہ قبل تم نے ویرانے میں ایک نیلم نامی لڑکی سے گناہ کیا تھا۔ عین اسی وقت پارو بھی قریبی درخت پر موجود تھی۔ تمہاری مردانہ وجاہت اور حسن دیکھ کر تم پر مر مٹی، اور تمہارا قرب پانے کی خاطر پارو کو مار کر اس کے جسم میں تحلیل ہوئی، اور آج اللہ کے فضل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اور آئندہ کبھی بھی کسی کو تنگ نہ کر سکے گی۔ اس طرح کی مزید سٹوریز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کا آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کیجیے گا تاکہ آپ کو اپ کمنگ ویڈیوز بر وقت مل سکے۔